اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، سماعت ٹی وی پہ قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب نے پروگرام کے میزبان بلال کتب سے اجازت لیتے ہوئے اپنے سنی علماء سے ایک سوال کیا کہ بھائی، جس طرح سے حقیقی میاں بیوی ہوتے ہیں اور ڈرامے میں وہ طلاق دیتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے آپ کے نزدیک، اسی طریقے سے اگر کوئی میاں بیوی نہ ہو بلکہ ڈرامے کے اندر نکاح پڑھا جا رہا ہو تو کیا وہ نکاح ہو جائے گا؟ تو سنی علماء نے یہ کہا ہے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا ہے، سنی موقف یہ ہے کہ وہ نکاح ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس فتوے کو مانا جائے، اہل سنت کی اس رائے کو مانا جائے، اس فتوے کو مانا جائے، تو اب تک کتنی آرٹسٹ جو کہ ڈراموں کے اندر نکاح کرتے ہیں ان کے نکاح آپس میں ہو چکے ہیں، وہ لہذا اپنی اپنی جگہ پہ میاں بیوی بن کر اپنا وقت گزاریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ اگر یہ فکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے پوچھی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ یعنی اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقی میاں بیوی ہیں، دو مسئلے بیان کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ دیکھیں، ایک ہے پہلے سے میاں بیوی ہیں، اگر ڈرامے میں وہ آتے ہیں اور وہاں ظاہر میاں بیوی ہیں اور ڈرامے میں ان کا سین ایسے ہے کہ وہ حقیقی میاں ہے لیکن اپنے وہاں طلاق دیتا ہے، تو سنی کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی میاں بیوی نہیں ہے لیکن ان کا ڈرامے کے اندر آ کے نکاح ہوتا ہے تو یہ سنی برادران کہتے ہیں کہ وہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ تو اب جتنے آرٹسٹوں کا ڈراموں کے اندر نکاح کروایا گیا ہے، ڈائریکٹروں نے کروایا ہے، ہدایت کاروں نے کروایا ہے، پروڈیوسر نے کروایا ہے، وہ آرٹسٹ بیٹھے ہیں وہاں پہ، وہ مولانا بھی آیا ہے، اس نے کردار نبھایا ہے، دلہن نے بھی دلہن کا کردار نبھایا ہے، دلہن نے دلہا کا کردار نبھایا ہے، اور نکاح پڑھا گیا ہے، تو سنیوں کے مطابق وہ نکاح ہو چکا ہے۔ لہذا جن جن کا نکاح ہو چکا ہے پہلے تو وہ ان سے طلاق لیں اور پھر عدت پوری کرے، پھر کہیں اور نکاح کریں۔ یہ ہے اہل سنت کا موقف، جو کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر آپ نے خود سنا ہے، سماعت فرمایا ہے، سماعت ہی نہیں فرمایا بلکہ اہل سنت کے دو عالم دین، جید عالم دین کو آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا بھی ہے۔ اب یہ ہے ان کا موقف۔ اب ہے مذہب حق کا، خیر البریہ شیعہ اثناء عشریہ کا موقف نہیں، بلکہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقی میاں بیوی بھی ہیں، وہ کسی ڈرامے کے اندر کردار نبھاتے ہیں اور وہ میاں اس کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی، وہ اسی کی بیوی رہے گی۔ اس نے ڈرامے میں ایک کردار کو طلاق دی ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، ایک سلسلہ ہے، نہ کہ حقیقی اپنی اس بیوی کو نیت کر کے طلاق دی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لہذا وہ اسی کی بیوی رہے گی، ایسی طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی میاں بیوی نہیں ہے اور ڈرامہ بنتا ہے اور ڈرامے کے اندر وہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو وہاں بھی وہ میاں بیوی نہیں بنیں گے، نکاح نہیں ہوگا، ایسا نکاح تسلیم یہاں نہیں ہوگا۔ لہذا فقہ جعفریہ خیر البریہ کے نزدیک باقاعدہ صیغہ طلاق بھی ہے، صیغہ نکاح بھی ہے، اور نکاح کے صیغوں کے وقت قصد انشاء رکھنا ضروری ہے کہ میں اب ان کو میاں بیوی بنا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کو وکیل مقرر کیا ہے، اور اس وقت وہ بھی تیار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے، دلہن اس کو میاں ماننے کے لیے تیار ہے اور دولہا اس کو بیوی ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ نکاح قصد انشاء کی نیت سے پڑھانے والا پڑھائے گا تو نکاح ہوگا۔ ڈرامے میں کوئی بھی نکاح اگر ہوتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک ڈراموں میں نکاح پڑھاتے آئیں، اب جن کے نکاح پڑھے گئے ہیں سنی مذہب کے تحت
وہ نکاح ہو چکے ہیں، وہ آپس میں میاں بیوی بن چکے ہیں بھائی، اور ان سے طلاق لے اور پھر جناب آگے نکاح کریں. یہ ہے جناب مذہب، یہ فقہ حنفیہ کے تحت. اب خود ہی دیکھ لیں فرق کتنا ہے مذہب حق کا، شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ اور فقہ حنفیہ کے درمیان، طلاق کے معاملات میں بھی اور نکاح کے معاملات میں بھی. اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کی فقہ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آل محمد کے در سے فقہ کو لینے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکیں. قرآن اور اہل و بیت کے ساتھ رہیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، یہ ملاؤں کی باتوں پہ رہیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ محمد کا اس پھیلایا ہوا اسلام اور ہے، اور ان جیسے مسلمانوں کا پھیلایا ہوا اسلام اور ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.